ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ فوزیہ وہاب بھی موجود ہیں۔ فوزیہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، صدر صاحب دبئی چلے گئے، شاید پہلی دفعہ نہیں گئے، مگر اب کی بار اس کو میمو گیٹ نامی سکینڈل کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بلاول زرداری تیار ہیں کمانڈ سنبھالنے کے لیے؟ متی اللہ جان صاحب، میرے خیال سے آپ بہت زیادہ نتائج پہ پہنچ گئے ہیں، یا آپ سارا کا سارا جو آپ کی ہاں جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے وہ قیاس آرائیوں پہ ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ قیاس آرائیوں پہ نہ چلیں، اور آپ کے سامنے ایک بیان آیا جو کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے دیا، اور بابر صاحب نے فیکچول بات بتائی کہ جی وہ گئے ہیں اپنا میڈیکل چیک اپس کے لیے، اور یہ ان کی روٹین تھی، اور اس کے بعد یہ بھی خبر آئی ہے کہ ابھی وہ 2-3 دن وہاں رہیں گے۔ تو اب اس پر اسپیکولیشن کرنے والی کیا بات ہے؟ کیا صدر صاحب جو ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ اور کیا صدر صاحب اپنے میڈیکل چیک اپس نہیں کرا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کروانے گئے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں قیاس کس بات کی ہو رہی ہے؟ مگر یہاں پہ ایک سوال اٹھایا گیا فوزیہ کہ ہمارے پاک افواج کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے پاک افواج کے امراض قلب کی کے ہسپتال ہیں، ان میں بھی صدر صاحب جو ہے وہ علاج کروا سکتے تھے، تو باہر جا کے علاج وہ آپ کی بات بجا ہے، وہ کروا سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا آغاز دبئی سے ہوا تھا، آپ کو شاید یاد ہو ان کو جو پہلا ہارٹ پرابلم ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب وہ دبئی میں تھے، اور وہیں پر ان کی اپنا ایک میڈیکل چیک اپ کا یا ان کے ڈاکٹر جو معالج ہیں وہ ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے، تو اس بنیاد پہ وہ ان سے اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں پاکستان میں کسی کا علاج ہوا ہے اور وہ اس علاج سے مطمئن ہے تو وہ خواہ کہیں بھی چلا جائے، جب اس کی ایک ٹریٹمنٹ کرنے کا وقت آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ایران ہے یا تران ہے، وہ دیکھے گا میں کس ڈاکٹر کے ساتھ کمفرٹیبل۔ صحیح، بالکل صحیح بات کی، جو پہلا ڈاکٹر صاحب وہی اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ فوزیہ، یہ بھی ممکن ہے کہ صدر صاحب نے عوام کا غم اور عوام کا دکھ، جو پریشانیاں ہیں ملک میں، ان کو دل پہ لے لیا ہو؟ ظاہر ہے وہ انسان ہے اور ایک حساس انسان ہے، جن کو تمام چیزوں کا اندازہ ہے، جو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ تمام چیزوں کے، تمام لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ جو ملک کی اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس ایک بہت ہی میکرو ویو ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ واقف ہیں اور وہ جن کو سمجھتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اگر وہ درد کو محسوس نہیں کریں گے تو وہ رہنما کیسے بنیں گے؟ فوزیہ، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام میڈیکل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت بطور سپریم کمانڈر فوج پاکستان اور صدر مملکت مکمل طور پہ، جسمانی طور پہ فٹ ہیں اپنے عہدے کے فرائض انجام دینے کے لیے؟ جی بالکل، میں پورے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ بالکل فٹ ہیں، تمام چیزوں کو وہ سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے کہ ہر آدمی کو تھوڑی سی ریلیف بھی ملنی چاہیے۔ ہم تو ان کو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ تھوڑی دن کے لیے آپ دبئی بھی چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے تو پچھلے 3 سال میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ ہمیشہ سے ان کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں، وہ تو کہیں بھی گئے ہوں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس دن کتنی چھٹی کی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ فوزیہ وہاب، آپ ہمارے ساتھ فون لائن پہ رہے گا۔ انصار واسی، آپ نے سنا فوزیہ کہہ رہی ہیں وہ بالکل فٹ ہیں، اور یہ ایک صرف پریزمپشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، تو یہ قیاس آرائیاں جو ہیں آپ کے خیال میں یہ میڈیا میں ہو رہی ہیں یا کہیں اور ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے شروع میں بات کی، اللہ کرے ایسی بات ہو بالکل فٹ ہوں، لیکن
چونکہ یہ جو آپ دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ قائم رکھے ان کے سر کے اور ملک کے لوگوں کے لیے دیکھیں ملک کے لوگوں کے لیے وہ ایک الگ پولیٹیکل آپشنز ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو پریزیڈنٹ رہنا چاہیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن صحت مند تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بالکل, اور اپنے بچوں کے اوپر اور ان کی پارٹی کے لیے ان کو ہمیشہ قائم رکھے. بالکل یہ ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. اب دیکھیں اسپیکولیشن کی جہاں بات ہے میڈیا کے اوپر, وہ جیسے کہ اب دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی وہ بات, جتنی بھی اسپیکولیشن آئی ہے وہ پریزیڈنسی سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے, اور پھر ان کے اپنے ایڈوائزر جس طرح کھوکھر صاحب نے, سو ڈفرنٹ قسم کی باتیں جب آئیں گی تو پھر ظاہر ہے ایک ایسی انوائرمنٹ بن جائے گی جہاں پہ اسپیکولیٹ ہوگی چیزیں, اور میڈیا میں ضرور اسپیکولیٹ ہوتی ہیں. تو اب ظاہر ہے میڈیا کی چونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹروتھ تک پہنچ جائیں. میمو گیٹ دیکھیں جب آیا اس کو ٹوٹلی اگنور کیا جاتا رہا. دیکھیں انصار عباسی, دیکھیں ایک اور پوائنٹ یہ آتا ہے نا کہ میڈیا جو ہے جو الفاظ گھڑتا ہے, جیسے یہ میمو گیٹ کا نام صدر نکسن کے واٹر گیٹ سکینڈل سے اخذ کیا گیا اور میڈیا نے اس میں میمو گیٹ کا نام دیا. عطر منڈلا صاحب بطور وکیل, اب میڈیا کا دیا ہوا نام کیا سپریم کورٹ کو اپنی کیس کی کاروائی میں بھی میڈیا کے دیے گئے اس نام پر بات کرنی چاہیے؟ ہمارے چیف جسٹس نے صدر نکسن کے کیس کے حوالے دینا شروع کر دیا محض اس لیے کہ خبروں میں میمو گیٹ کا نام چھپ گیا تھا. کیا سپریم کورٹ کو میڈیا میں چھپے ہوئے اصلاحات کو بار بار استعمال کرنا چاہیے اور اپنے احکامات میں اس کا ذکر کرنا چاہیے اس طرح کے الفاظ کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا صرف یہ ایک آئسولیٹڈ وہ نہیں ہے. اس وقت آپ جن مسائل سے گھرے ہوئے ہیں, آپ میمو گیٹ ان کا ایک حصہ بن کے, یہ لفظ گیٹ کا سپریم کورٹ کے حکم میں استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ جائز تھا؟ ہر قسم سے گیٹ ہی ہے. اگر آپ نیٹو کے حملے دیکھیں ہمارے لیے ٹھیک ہے, لیکن کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ الفاظ لکھنا چاہیے اپنے؟ دیکھیں گیٹ کا مطلب ایک سکینڈل ہے, ایک سکینڈل ہے. ایک میمو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, جس نے بھی لکھا ہے وہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. تو ٹھیک اور اس میں میں تو دیکھیں 9 جج صاحبان تھے اور 9 جج صاحبان نے ایک آرڈر پہ دستخط کیے ہیں, لیکن حکومت کو تو نہیں سنا, انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عطر منڈلا صاحب, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ فوزیہ وہاب بھی موجود ہیں. عطر منڈلا اور انصار عباسی آپ سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے اس وقفے کے بعد.